الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آج انشاءاللہ ہم اپنا 26واں پارہ شروع کریں گے، سورۃ الاحقاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے. اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں. آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا ہے یا آسمانوں میں ان کا کون سا حصہ ہے. اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے ہی کی کوئی کتاب یا کوئی علم جو نقل کیا جاتا ہو میرے پاس لاؤ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں. اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کریں گے. اور جب انہیں ہماری واضح آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ سچی بات کو جب ان کے پاس آ جاتی ہے تو کہہ دیتے ہیں ھذا سحر مبین، کہ یہ تو صریح جادو ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ تو نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں ہی اسے بنا لایا ہوں تو تم میرے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. تم اس قرآن کے بارے میں جو کچھ کہہ سن رہے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے وہی کافی ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی بالکل انوکھا پیغمبر تو نہیں، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف علی الاعلان آگاہ کر دینے والا ہوں. آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہی ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے قرآن سے ہدایت نہیں پائی بس یہ کہہ دیں گے کہ یہ قدیمی جھوٹ ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب ہے تصدیق کرنے والی عربی زبان میں تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہ تو اہل جنت ہیں جو سدا اسی میں رہیں گے. جزاء بما كانوا یعملون، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا. اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پروردگار، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے. وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور میں ایسے نیک عمل کروں ترضاہ جن سے تو خوش ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور تو میری اولاد کو صالح بنا دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک اعمال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں اور جن کے بد اعمال سے درگزر کر لیتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں سے ہیں اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے میں تنگ آ گیا، تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا. مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں
وہ دونوں جناب باری میں فریادیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اگلوں کے فسانے ہیں، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ صادق آ گیا، ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً یہ نقصان پانے والے تھے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے، تاکہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر جہنم کے سرے پر لائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنی نیکیاں دنیا کی زندگی میں ہی برباد کر دیں اور ان سے فائدے اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس باعث کہ تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے، اور اس باعث بھی کہ تم حکم عدولی کیا کرتے تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہ تم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کھاتا ہوں۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستش سے باز رکھیں، بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کا آپ وعدہ کرتے ہیں اسے ہم پر لا ڈالیں۔ قال انما العلم عند اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا میں تمہیں وہ پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے یہ ابر ہم پر برسنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ دراصل یہ ابر وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دے گی۔ بس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، گناہ گاروں کے گروہ کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں تو دیے بھی نہیں، ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر الٹ پڑی۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں، اور طرح طرح کی ہم نے اپنی نشانیاں بیان کر دیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ اور یاد کرو جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، قالوا انصتو، انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو کہ موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور جو سچے دین کی اور راہ راست کی رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہوگا، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے وہ نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے کہ ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو، بس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر اعلی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے، یہ ہے پیغام پہنچا دینا، پس بدکاروں کے سوا کوئی نہ ہلاک کیا جائے گا۔ سورہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد،
اور اس پر بھی ایمان لائے جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ ان کے رب کی طرف سے سچا دین ہے، حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، اس وقت تک جب کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم میں سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکی ہو، اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، وان الکافرین لا مولی لہم، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور چوپایوں کی طرح ہیں، کھا رہے ہیں، ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو جو تیری طاقت میں اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جن کا کوئی مددگار نہ اٹھا۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برا کام مزین کر دیا گیا ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جس میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جن کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تیرے پاس سے جاتے ہیں تو اہل علم سے لاپرواہی سے پوچھتے ہیں کہ اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب ان کے پاس قیامت آ جائے انہیں نصیحت کرنا کہاں ہوگا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سو اے نبی آپ یقین کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے حق میں بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تم پر لوگوں کی آمد و رفت کی اور رہنے سہنے کی جگہ کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی، پھر جب کوئی صاف مطلب والی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے اس شخص کی نظر ہوتی ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، بس بہت بہتر تھا ان کے لیے فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کا کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اللہ کے ساتھ سچے رہیں تو ان کے لیے بہتری ہے۔ اور تم سے بھی یہ بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن،
کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ جو لوگ اپنی پیٹھ کے بل الٹے پھیرے گئے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، یقیناً شیطان نے ان کے لیے ان کے فعل کو مزین کر دیا اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو برا سمجھا یہ کہا کہ ہم بھی عنقریب بعض کاموں میں تمہارا کہا مانیں گے، اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہے۔ پس ان کی کیسی درگت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی سرینوں پر ماریں گے، یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا۔ تمہارے سب کام اللہ کو معلوم ہے۔ یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دے اور تمہاری حالتوں کو بھی جانچ لیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، یہ ہرگز ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے۔ ان قریب ان کے اعمال وہ غارت کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کرو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ بس تم بودے بن کر صلح کی درخواست پر نہ آؤ جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا، اور واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو یؤتیکم اجورکم، تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا۔ ولا یسألکم اموالکم، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو اور وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ خبردار، تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ سورۃ الفتح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ پر چلائے اور آپ کو ایک زبردست مدد دے۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمان اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں، دراصل انہیں برائی کا پھیرا ہے۔ اللہ ان پر ناراض ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی جو کہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کے لشکر ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے تو اسے عنقریب اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔
دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی چیز کا اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، بلکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے۔ نہیں، بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا ہی ممکن نہیں، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک کرنے والے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے، نہیں نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دیں کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں، اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے، اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اس نے معلوم کر لیا، اور ان پر اطمینان نازل فرمایا، اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے کی نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائے، اور تمہیں اور غنیمتیں بھی دے جن پر تم نے ابھی تک قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر تم سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہیں پائے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قاعدے کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا۔ اور اگر ایسے بہت سے مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی جاہلیت کی۔ سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم پورے یقین، پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ، نہ ڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی دینے والا۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے، اور ان کی مثال انجیل میں ہے، اس کھیتی کی طرح جس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا، اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا، اور کسانوں کو خوش کرنے لگا، تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورۃ الحجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو، اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبا، اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر دے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی ایسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ فضلا من اللہ و نعمتا واللہ علیم حکیم، اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ دانا اور باخبر ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے۔ مخالفت چھوڑ کر مطیع ہو گئے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اپنے دعوے ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔
کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے بخوبی آگاہ ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقین مانو کہ آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ سورہ قاف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف، بہت بڑی شان والے اس قرآن کی قسم، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آگاہ کرنے والا آیا تو کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک عجیب چیز ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی تو دور از عقل ہے۔ زمین جو کچھ ان سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب یاد رکھنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، پس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا؟ کیف بنیناها، کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا؟ وزیناها، اور اسے زینت دی۔ وما لها من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں۔ اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیں تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں، رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے۔ اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ کذالک الخروج، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور رس والوں نے اور سمود نے اور عاد نے، فرعون نے اور برادران لوط نے اور ایکا والوں نے، تبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ہم ان سے واقف ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہے، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ اٹھا دیا، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ وقال قرینہ ھذا، اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے، ما لدی عتید، جو میرے پاس تھا۔ القیا فی جہنم، ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر کافر سرکش کو، مناع للخیر، جو نیک کام سے روکنے والا تھا، معتد مریب، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہم نشین شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ حق تعالیٰ فرمائے گا پس میرے سامنے جھگڑنے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر چکی، وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، ذرا بھی دور نہ ہوگی۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ، اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو، وجاء بقلب منیب، اور توجہ والا دل لایا ہو۔ ادخلوها بسلام، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ لہم ما یشاءون فیہا، یہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا۔ ولدینا مزید، بلکہ ہمارے پاس تو اور بھی زیادہ ہے، اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھیں، وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ ہے۔ اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے، وہو شہید، اور وہ حاضر ہو۔
वलक़द ख़लक़ना समावात वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, यकीनन हमने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उसके दरमियान है सबको सिर्फ 6 दिन में पैदा किया और हमें थकान ने छुआ तक नहीं। बस ये जो कुछ कहते हैं आप उस पर सब्र करें और अपने रब की तस्बीह तारीफ के साथ बयान करें, सूरज निकलने से पहले भी और सूरज गरूब होने से पहले भी। वमिनल लैली फसब्बिहु व अदबार सुजूद, और रात के वक्त भी तस्बीह करें और नमाज के बाद भी। और सुन रखें कि जिस दिन एक पुकारने वाला करीब की जगह से पुकारेगा, जिस रोज इस तुंदो तेज चीख को यकीन के साथ सुन लेंगे, ये दिन होगा निकलने का। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीत, हम ही जलाते हैं और हम ही मारते हैं। व इलैनल मसीर, और हमारी तरफ ही लौट कर आना है। जिस दिन जमीन फट जाएगी और ये दौड़ते हुए निकल पड़ेंगे, ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, ये जमा कर लेना हम पर बहुत ही आसान है। नहनु आलमु बिमा यक़ूलून, ये जो कुछ कह रहे हैं हम बखूबी जानते हैं और आप उन पर जबर करने वाले नहीं। तो आप कुरान के जरिए उन्हें समझाते रहें, ये मेरे वईद या डराने के वादों से डरते हैं। सूरत उज़्ज़ारियात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, कसम है बखेरने वालियों की उड़ाकर, फिर उठाने वालियां बोझ को, फिर चलने वालियां नरमी से, फिर काम को तकसीम करने वाली। इन्नमा तुअदून लसादिक, यकीन मानो कि तुमसे जो वादे किए जाते हैं सब सच्चे हैं। व इन्न दीन लवाक़ी, और बेशक इंसाफ होने वाला है। कसम है राहों वाले आसमान की, यकीनन तो मुख्तलिफ बात में पड़े हुए हो, इससे वही बाज रखा जाता है जो फेर दिया गया हो। बेसनद बातें करने वाले गारत कर दिए गए जो गफलत में हैं और भूले हुए हैं। यसअलूना अय्यान यौमुद्दीन, पूछते हैं कि यौम जज़ा कब होगा। हाँ, ये वो दिन है कि ये आग पर तपाए जाएंगे। अपनी फितना परदाजी का मजा चखो, यही है जिसकी तुम जल्दी मचा रहे थे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक तकवा वाले लोग बहिश्तों और चश्मों में होंगे। उनके रब ने जो कुछ उन्हें अता फरमाया है उसे ले रहे होंगे। वो तो उससे पहले ही नेकूकार थे, वो रात को बहुत कम सोया करते थे। वह बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और वो सहरी के वक्त इस्तगफार किया करते थे। और इनके माल में मांगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक था। और यकीन वालों के लिए तो जमीन में बहुत सी निशानियां हैं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और खुद तुम्हारी जात में भी तो क्या तुम देखते नहीं हो। और तुम्हारी रोजी और जो तुमसे वादा किया जाता है सब आसमान में है। आसमान और जमीन के परवरदिगार की कसम कि ये बिल्कुल बरहक है, ऐसा ही जैसे कि तुम बातें करते हो। क्या तुझे इब्राहिम के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खबर पहुंची है? इस दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, वो जब उनके यहाँ आए तो सलाम किया। इब्राहिम ने सलाम का जवाब दिया। क़ाला सलामुन क़ौमुम मुनकरून, और कहा ये तो अजनबी लोग हैं। फिर चुपचाप जल्दी जल्दी अपने घर वालों की तरफ गए और एक बछड़े का गोश्त लाए और उसे उनके पास रखा और कहा कि आप खाते क्यों नहीं? फिर तो दिल ही दिल में उनसे खौफजदा हो गए। क़ालू ला तख़फ़, उन्होंने कहा कि आप खौफ ना कीजिए। वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम, और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक इल्म वाले लड़के की बशारत दी। बस उनकी बीवी आगे बढ़ी और हैरत में आकर अपने मुंह पर हाथ मार कर कहा कि मैं तो बुढ़िया हूँ और साथ ही बांझ। वकालत अजूज़ु नकीम, उसने कहा कि मैं बुढ़िया हूँ और बांझ भी हूँ। क़ालू कज़ालिक, उन्होंने कहा कि हाँ। क़ाल रब्बुकी, तेरे परवरदिगार ने इसी तरह फरमाया है। इन्नहु हुवल हकीमुल अलीम, बेशक वो हकीम व अलीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये पारा कंप्लीट हो गया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।